الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم، آج رمضان کی آخری جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں جتنے اعمال ہوئے اللہ اس کو قبول فرمائے. آج اور کل یہ 2 دن، اگر چاند ہو جائیں تو یا 2-3 دن، جو اہم اور کام کی باتیں، ضروری باتیں ہیں، وہ مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے کہ عمل کے اختتام پر کیا ہونا چاہیے اور رمضان کے اختتام پر کیا کرنا ہے. یہ چند ضروری باتیں جو مجھے ذکر کرنی ہیں. پہلی بات، کسی نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا تو ناشکری نہیں. ایسا نہیں کہ میری عبادت کیا ہے یار، میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ ناشکری ہے. تو پہلے نمبر پر شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے جو نعمت دی، جو عبادتیں ہوئی، تیرا شکر ہے. سب سے پہلے نمبر پر ناشکری نہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ میں تم کو عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو اور ایمان لاؤ. یعنی جو بندہ شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات شکریہ ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، جو بھی کچھ ہوا تیرے ہی توفیق سے ہوا ہے، میری کوئی طاقت نہیں تھی. تو پہلے نمبر پر یہ شکریہ ادا کریں. دوسرے نمبر پر استغفار. آج کے دن میں استغفار کی بہت کثرت. ہم نماز بھی ختم کرتے ہیں نا، تو نماز کے اختتام پر پہلے التحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں،
اور تیسرے نمبر پر ہم وہ دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، استغفار کہ اللہ جو کچھ ہو چکا اس کو معاف کر دے۔ تو عبادت کے اختتام پر استغفار، تو استغفار کریں، جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ نماز کے اختتام پر 3 مرتبہ استغفر اللہ کی تھی۔ یہی وجہ کہ بندہ ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر معافی ہو جائے، تو استغفار، اس کی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر کوئی بندہ استغفار بھی کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ یہ بھی قرآن کریم کی بات ہے کہ اگر بندہ استغفار کرتا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر حضور موجود ہوتے ہیں تو اس پر بھی آفت اللہ کی طرف سے نہیں آتی۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اگر قوم استغفار کرتی رہے تو بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ تو 2 کام ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ، ہو سکے تو 2 رکعت شکریہ کی کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور دوسرے نمبر پر استغفار کرنا ہے۔ یہ 2 کام کرنے ہیں۔ تیسری بات، آدمی کتنا بھی احتیاط کریں لیکن کچھ نہ کچھ غلطی تو ہو ہی جاتی، کتنا بھی احتیاط کر لے، بیٹھا رہے بستا رہے لیکن دل کبھی گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تھوڑی بہت غلطی اور لغزش ہو جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں روزے کے اختتام پر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا۔ 2 فائدے ہیں اس میں، ایک تو روزدار کے روزے کی غلطیوں پر معافی، اور دوسرے نمبر پر غریبوں کے لیے طعام کا سامان۔ یہ 2 چیزیں حکم دیا گیا کہ آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر یہ عید سے پہلے ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے، تو وہ عید سے پہلے اپنے صدقہ فطر کو ادا کر دیا کرتے تھے، اور عید کے بعد بھی یہ معاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اب عید کی نماز ہو گئی تب صدقہ فطر معاف ہو گیا، عید کی نماز کے بعد بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ کی بنسبت صدقہ فطر میں شرائط کم ہے۔ زکوٰۃ میں تو آدمی مالدار ہو 1 سال کے بعد زکوٰۃ آئے گی، لیکن صدقہ فطر کا مسئلہ تو عید کی رات کو بھی آدمی مالدار ہو گیا، اس کے پاس 40-45 ہزار روپے عید کی رات کو بھی آ گئے تو اس کو بھی صدقہ فطر دینا ہوگا۔ صدقہ فطر خود اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر نابالغ اولاد کے پاس کچھ پیسے ہیں، مقدار اتنی ہے جو نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو نابالغ اولاد کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اولاد بڑی ہے لیکن پاگل ہے یا کچھ کمزور ہے، کچھ سمجھتا نہیں ہے، ایسی اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ یہ کچھ مسائل ہے، اس میں ہم لوگ بڑی سستی سے کام لیتے ہیں۔ صدقہ فطر میں یہ انسان نے جو روزے رکھے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہے، اس کی پاکی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صدقہ فطر کا ایک اور مسئلہ، ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی آدمی کو دیا جائے گا۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی آدمی کو دیا جائے گا،
اگرچہ 2-3 آدمیوں کو دے گا ادا ہو جائے گا، لیکن مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ہاں اگر چند آدمیوں کا صدقہ فطر، 2-3 آدمیوں کا صدقہ فطر اگر ایک آدمی کو دیا جائے تو ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مثلا ایک آدمی کے 1.25 کلو گیہوں کا حساب لگاوے تو 65-70 روپے جو بھی گنے، تو وہ اگر بنتے ہیں تو گھر میں 5 افراد ہے تو 350 روپے اگر یہ آپ نے بنائے اور وہ بنا کر کے آپ نے کسی ایک غریب کو دے دیا تو سب کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی کا 70 روپیہ صدقہ فطر، آپ نے سوچا کہ 20 اس کو دوں، 30 اس کو دوں، اس کو دوں، اس سے ادا تو ہو جائے گا لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بصرہ پہنچے، بصرہ پہنچنے کے بعد اپنے صدقہ فطر کے فضائل بیان کیے اور لوگوں سے کہا کہ آپ اپنے گیہوں، آدھا سا گیہوں کی قیمت ادا کرو، جس کو ہم 1 کلو 662 گرام گیہوں بنتے ہیں، جس کو ہم احتیاطاً 1.25 کلو گیہوں کا مقدار بتلا دیتے ہیں، اس کی مقدار۔ تو یہ خطبہ دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ پہنچے، اور بصرہ پہنچنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گیہوں کی جو مقدار ہے آدھا سا، یہ آج کے مہنگائی کے دور میں بڑی کم نظر معلوم ہوتی۔ بصرہ میں اس وقت حضرت علی نے فرمایا تھا یہ مقدار بڑی کم معلوم ہوتی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اگر استطاعت اور طاقت دے رکھی ہے تو 1 سا سے ادا کرو۔ تو اگر کھجور کی قیمت ادا کرنا ہے تو کھجور کی قیمت 3 کلو 150 گرام، کشمش کی قیمت 3 کلو 150 گرام، اس کو ادا کیا جائے۔ یہ کوئی اتنی زیادہ بھی قیمت نہیں ہے کہ آدمی پر بوجھ بنے گا، یہ اچھی چیز ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو اپنے لیے صدقے کی زیادتی، اور دوسری طرف غریب کا بہت بڑا فائدہ۔ آدمی دنیاوی معاملات میں تو کوالٹی کو پسند کرتا ہے، لیکن ایسے معاملات میں آدمی نہیں کہتا۔ اگر کوئی کہے باگی کہ مول صاحب برابر ہے، چلو ہم 70 روپے ہم نے ادا کر دیے گیہوں کے، تو صدقہ فطر ادا ہوا کہ نہیں ہوا بولو، تو مول صاحب کہے گا کہ ادا ہو گیا، پھر آپ کیوں دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں؟ تو مول صاحب تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ سادے کپڑوں میں بھی عید ہو جاتی ہے، مول صاحب تو ایسا بھی کہتے ہیں کہ 3 لاکھ والی گاڑی میں بھی آپ پھر سکتے ہیں، 10 لاکھ والی گاڑی کی ضرورت نہیں۔ تو دنیاوی معاملات میں ہم کوالٹی کو پسند کرتے ہیں، تو ایسے معاملے میں بھی کوالٹی پسند کرنی چاہیے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے تو اس معاملے میں صدقہ فطر یہ ادا کر دیا جائے۔ اگر کوئی بچہ عید کی رات کو پیدا ہوا تو اس بچے کا بھی اس کے باپ پر صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اگر وہ باپ مالدار ہے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اس لیے اس میں کوتاہی نہ کریں، ہو سکے تو آج ہی کے دن صدقہ فطر ادا کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے روزوں کی معافی اور روزوں کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صدقہ فطر سے تطہیر صیام بھی ہو گئی، صدقہ فطر سے تطہیر صیام بھی ہو گئی، اور غریبوں کے لیے تدبیر طعام بھی ہو گئی، یعنی روزوں کی صفائی بھی ہو گئی اور غریبوں کے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا۔ ایک اور مسئلہ مجھے ذکر کرنا ہے، وہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے روزے چھٹ گئے ہوں گے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا بڑھاپے کی وجہ سے۔ روزوں کا مسئلہ کیا ہے کہ ایک آدمی سفر میں چلا جاوے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ نہیں رکھ سکتے، تو شریعت نے کہا روزہ نہ رکھو، بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ اسی طرح کوئی بندہ بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہا ابھی روزہ رکھنا، آپ خطرے سے خالی نہیں ہیں، روزہ نہ رکھیں، تو اس کو اجازت ہے کہ بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ یہ ہے بیمار۔ اور ایک آدمی بوڑھا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، بہت لمبی عمر تک پہنچ چکا ہے،
اور وہ عمر میں پہنچنے کے بعد اس کے پاس طاقت نہیں ہے اب روزہ رکھنے کی. ایک تیسرا آدمی. ہم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ روزہ سفر میں چھوٹتا ہے، بیماری میں چھوٹتا ہے، تو رمضان پورا ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے 5 روزے چھوٹے ہیں، چلو 5 روزے کا فدیہ ادا کر دیتا ہوں. 1 روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت، تو 5 روزے کا فدیہ میں 350 روپے یا 60 کے حساب سے گنے تو 300 روپے میں ادا کر دیتا. یہ نہیں ہے فدیہ ان لوگوں کے لیے، ان کو تو روزہ رکھنا پڑے گا. اگر کسی نے سفر میں روزہ چھوڑا تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، فدیہ نہیں ہے اس کے لیے. کسی نے بیماری میں روزہ چھوڑا تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنا ہے. ایک ہی آدمی بہت بوڑھا آدمی ہو چکا ہے، اب اس کی امید ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کو کہا گیا کہ تو روزے کے فدیہ ادا کر دے. 1 روزے کی قیمت 2.25 کلو گیہوں، تو اگر اس حساب سے گنتے ہیں تو اگر 30 روزے ہیں تو 60 گنتے ہیں تو 1870 گنتے ہیں تو 2100 روپے 1 مہینے کا روزے کا فدیہ ہوتا ہے، 1 مہینے کا. یہ اس کو ادا. ہاں اگر وہ بوڑھا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت دے دی، پھر اس کو طاقت آ گئی کہ اب میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو اس کو پھر روزے رکھنے پڑیں گے. ایسا نہیں کہ بیماری میں روزہ چھوٹا تو اب معافی بس ہو گیا، 60 روپے دے دو روزے کی چھٹی. ایسا نہیں ہے کہ اس مسئلے پر بھی دھیان دینا چاہیے. اور نمبر 3 پر جو بات مجھے ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ اگر چاند ہو جائے تو آج کی رات، اگر کل ہو تو کل کی رات، عید کی رات، یہ بڑی مبارک رات ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے عید کی 2 راتوں کو عبادت کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان 2 راتوں میں جس بندے نے عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے اس دن جس دن تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے. یہ حدیث دھیان میں رکھنا. ایک دوسری حدیث حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 5 راتوں میں عبادت کر لے اس پر جنت واجب. 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کی رات، 2 عیدوں کی رات اور 15 شعبان کی رات، یہ 5 راتیں. 8، 9، 10 یہ تو لگاتار، کیونکہ عید رہا جاتی ہے ذی الحجہ میں، تو 8، 9، 10 عید الفطر کی رات اور 15 شعبان کی رات. اگر کوئی بندہ عبادت کر لے تو اس پر جنت واجب ہے. تو پہلی حدیث میں نے ذکر کی کہ 2 عیدوں کی راتوں میں اگر کوئی بندہ عبادت کر لیتا ہے تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے. کیا مطلب؟ شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے اس کا خلاصہ لکھا ہے. دل مرنے کا کیا مطلب؟ تو کہ ایک تو میدان محشر میں سور پھونکے جانے کے وقت جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تمام لوگوں کے دل پر بردنی چھا جائے گی، بے ہوشی کا عالم ہوگا، اس وقت اس کا دل سلامت رہے گا. اور ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ فتنوں کا دور، کہ جہاں فتنوں کے دور میں آدمی کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا دل مرے گا نہیں. تو یہ فتنوں کا دور ہے، ایسے وقت میں ہمارے دل کی حفاظت ہو جائے گی. تو یہ عید کی رات، تو اس کو بھی ضائع نہ کریں. لیلۃ الجائزہ، بدلے کی رات، انعام کی رات، یہ مہینہ پر روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام کی رات ہے، یہ بدلے کی رات ہے. ہم خواہ پھرنے گھومنے میں ضرورت ہے، کوئی چیز خریدنا وغیرہ ہے تو ضرورت پوری کی گھر پہ آ جائیں، اگر سونا ہے سو جائیں، کچھ 2 رکعت عبادت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. کچھ نہیں ہے تو عشاء جماعت سے پڑھ لیں، فجر جماعت سے پڑھ لیں، یاد کر لیں. پورا مہینہ گزارا ہے عبادتوں کے ساتھ، تو 1 رات زیادہ اس میں عبادت کر لیجئے. تو یہ بڑی مبارک رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات مجھے ذکر کرنی ہے، عید کی سنتیں. عید کی سنتیں کیا ہیں؟ ہم آئیں گے عید کی نماز کے لیے، تو عید کی نماز میں ہم سب کام کرتے ہیں جو سنت میں ہے، جو حضور نے فرمایا سب کام کرتے ہیں.
لیکن اس کو سنت میں ڈھالیں، استحضار ہو۔ عید کی ایک سنت کیا ہے؟ پیدل چل کر کے آنا، عیدگاہ کی طرف جانا، پیدل چل۔ عید کی بڑی دو سنتیں مل کر کے ایک سنت ہوتی ہیں، وہ وحدان، تخارج بلدان۔ عید کی دو بڑی سنتیں، وحدان، تخارج بلدان۔ وحدان کا معنی پورے علاقے کی ایک جماعت، پورے علاقے کی ایک جماعت ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ابھی ماحول ہمارے یہاں بنا نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی 50,000 نمازوں کا ثواب مسجد نبوی میں۔ دوسرے نمبر پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر کے میدان میں جاتے تھے عید پڑھنے کے لیے۔ تخارج بلدان، چھوڑ دو شہر کو، ایک بڑی سنت۔ اور وحدان، ایک جماعت۔ آج بھی حرم میں ایسا ہی ہے کہ جو چھوٹی مسجدیں سب بند، ایک ہی جگہ پر عید کی نماز ہوتی ہے۔ یہ ہونا چاہیے، ہم سب کو مل کر کے کوشش کرنا چاہیے کہ ہر علاقے میں ایک ہی نماز ہونی چاہیے۔ یہ بڑی سنت ہے، یہ سنت۔ دوسری عید کی سنتیں، عید کی نماز کے لیے آنا ہے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ عید الفطر میں آہستہ، عید الاضحیٰ میں زور سے، تو تکبیر تشریق۔ یہ پیدل چل کر کے آنا ایک مستقل سنت، اگر کوئی آدمی مجبور ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ نمبر 3، مسواک کرنا، ہم کریں گے مسواک، لیکن استحضار کہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی نے عید کے موقع پر مسواک کیا ہے تو میں مسواک کروں گا، تو ثواب میں زیادتی ہو جائے گی۔ خواہ کرتے ہیں تو پھر نیت کرنا ہے، خالی سنت کا استحضار۔ اگر کوئی بندہ ایک کام کرتا ہے اور اسی کو سنت کے استحضار میں ڈال دیتا ہے، ہزاروں راتوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ ایک آدمی دوپہر میں سو جاوے، سنو میری بات، ایک آدمی دوپہر میں سو جاوے، سو گیا، کوئی حرج نہیں، سو گیا، آرام کرنا تھا، سو گیا۔ لیکن ایک آدمی اس لیے سو گیا کہ میرے نبی دوپہر میں سوتے تھے، کتنی راتیں وہ تہجد میں گزار دیتا، عبادت میں گزار دیتا، اس کا 10 منٹ سو جانا اس راتوں پر بھاری ہو جائے گا، صرف 10 منٹ سو جانا۔ سنت ہے میرے نبی کی۔ تو مسواک کرنا، کپڑے جو اچھے ہیں اس کو پہننا، وہ تو سب پہنیں گے نئے کپڑے، اس میں بھی کوئی تو کہا اس لیے پہنتا ہوں کہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی نے کہا جو سب سے اچھے کپڑے اس کو پہنو، یہ نیت کریں۔ غسل کرنا کریں گے سب، لیکن میرے نبی کی سنت ہے اس لیے میں غسل کر رہا ہوں، یہ کام سب ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح میٹھی چیز کھا کر کے عیدگاہ کی طرف جانا، یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ تاک عدد میں کھجوریاں چھوارے، 1 3 5 7 کھجوریاں چھوارے، یہ کھا کر کے، اگر نہیں ہے کھجوریاں چھوارے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر کے، اس لیے کھانا کہ میرے نبی کی سنت ہے، میں کھا کر کے جاؤں گا۔ خوشبو بھی اس لیے لگانا کہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو یہ کام کو سنت کے طریقے پر ڈال دیں، یہ کام ہمیں کرنے ہیں آج اور کل کے کام۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صدقہ فطر بھی ادا کر دیں، پہلے نمبر پر استغفار بھی کریں، شکریہ بھی ادا کریں، 2 رکعت ہو سکے تو نماز پڑھیں کہ اللہ میرے رمضان قبول فرما لے، اور استغفار بھی کریں، غلطیوں کو معاف کر دیں، اور آج کی رات میں عبادت کریں، اور آئندہ کل کی جو سنتیں ہیں، آئندہ کل یا پرسوں جب بھی چاند ہو، ان سنتوں کو ملحوظ رکھیں کہ عید کی سنتیں کیا کیا ہیں، اس کو سامنے رکھیں۔ اور آخری بات، رمضان ختم ہو رہا ہے، مسلمان باقی ہے۔ یہ رمضان کا روزہ ختم ہوگا، اسلام کا روزہ ہمارا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رہیں، آج مسلمان ایک روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور ایک روزہ آدمی کا شروع ہوتا ہے مسلمان کا روزہ۔ وہ روزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بلوغت کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور آدمی کی موت پر ختم ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اب رمضان گیا تو اب چھٹی ہو گئی، اب جو گناہ چاہے کر لو، ہم مسلمان باقی ہے۔ تو یہ سبق لیں کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں مسلمان ہوں، میں میرے نبی کے طریقوں کے خلاف کام نہیں کر سکتا، میں مسلمان ہوں۔ یہ تمام چیزیں ملحوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمام مصلیان کا بھی تہہ دل سے شکریہ کہ آپ لوگوں نے مسجد میں تعاون کیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماں بہنوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ کہ انہوں نے بھی باوجود مسجد میں نہ آنے کے تعاون کیا، اور گلے جو گھر پر کے رکھے گئے تھے ان گلوں میں اپنی رقم میں سے کچھ نہ کچھ پیسے ڈالتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصل میں گلے گھر پر رکھوانے کی جو اسکیم ہے وہ یہی ہے کہ ماں بہنوں میں سخاوت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ کچھ نہیں ہے، روزانہ 1 روپیہ بھی اس نیت سے ڈالیں کہ چلو میرا 1 روپیہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، تو کم 365 روپے، حالانکہ زیادہ ہوتے ہیں، میں ایسا نہیں کہتا کم ہوتے ہیں، لیکن یہ اولادوں میں عادت کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ، اثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں بہنوں کی بھی سخاوت کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، سخاوتوں کو بھی قبول فرمائے، اور جتنی عبادتیں اللہ نے ہم سے کروائی اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور عید کی نماز آئندہ کل باہر کامن پلاٹ میں ہوگی۔ عید کا بیان 7:25 پر شروع ہوگا اور 7:45 بجے انشاءاللہ عید کی نماز شروع ہو جائے گی۔